वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने आसान सर्फ हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 25 और 26 पढ़ा था। सबक नंबर 25 के अंदर हमने इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला के बारे में पढ़ा। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं, फिर उनकी गर्दानें पढ़ी, उनके बनाने का कायदा पढ़ा। और उसके बाद सबक नंबर 26 के अंदर हम लोगों ने इसमें तफ़ज़ील को पढ़ा कि ज़्यादती बयान करने वाले को इसमें तफ़ज़ील कहते हैं। फिर इसमें तफ़ज़ील के बनाने का कायदा क्या है और फिर उसकी गर्दानें क्या है। इन सारी चीज़ों को हमने कल के सबक में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 27। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27वां सबक। वज़न। लफ्ज़ों को तौलने के लिए इल्म सर्फ़ वालों ने फ़ा आइन लाम को पैमाना मुकर्रर किया है जो वज़न कहलाता है। फ़ा कलमा वो हर्फ है जो फ़ा के मुकाबिल वाक़े हो। आइन कलमा वो हर्फ है जो आइन के मुकाबिल वाक़े हो। लाम कलमा वो हर्फ है जो लाम के मुकाबिल वाक़े हो। यहाँ पे वज़न की तारीफ़ बताई गई है कि इल्म सर्फ़ वालों ने कलिमात को तौलने के लिए फ़ा आइन लाम को पैमाना मुकर्रर किया, यानी पैमाना बताया है फ़ा आइन लाम को। यानी हम किसी चीज़ को तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से इल्म सर्फ़ वालों ने कलिमात को तौलने के लिए फ़ा आइन लाम को तराजू मुकर्रर किया है। फ़ा कहते हैं वो हर्फ जो फ़ा के मुकाबिल वाक़े, यानी जो फ़ा की जगह पर हो, और आइन कलमा कहते हैं उस हर्फ को जो आइन के मुकाबिल वाक़े हो, और लाम कलमा उस हर्फ को कहते हैं जो लाम के मुकाबिल वाक़े हो, यानी लाम की जगह पर हो। अब आगे है, जैसे ज़रबा फ़अला के वज़न पर है, बस ज़ाद फ़ा कलिमा, रा आइन कलिमा और बा लाम कलिमा। अब ज़रबा के अंदर फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा कौन है, तो आप देख सकते हैं ज़रबा के अंदर ज़ाद जो है वो क्या है, फ़ा कलिमा है, और रा आइन कलिमा है क्योंकि आइन की जगह पे है, और लाम कलिमा बा है। ज़रबा के अंदर लाम कलिमा बा है क्योंकि वो लाम कलमे की जगह पर है। इसी तरीके से आप और भी मिसालों को ले सकते हैं, जैसे फ़तहा। फ़तहा के अंदर फ़ा ये फ़ा कलिमा है, ता ये आइन कलिमा है, और हा जो है ये लाम कलिमा क्योंकि ये लाम की जगह पर है। अब है हुरूफ़ असली। ये हो गए फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा की तारीफ़ और उसकी मिसालों को उस पर समझाया गया है कि फ़ा कलमा कैसे कौन है और लाम कलमा कौन है, ये सारी चीज़ें। अब आगे है हुरूफ़ असली। अब हुरूफ़ असली किसे कहते हैं उसको भी आगे बताया जा रहा है। हुरूफ़ असली वो हुरूफ़ है जो वज़न करने में फ़ा आइन लाम के मुकाबिल वाक़े हो। जैसे नसरा फ़अला के वज़न पर है, इसमें सब हुरूफ़ असली है कोई, क्योंकि नून फ़ा के मुकाबिल, स्वाद आइन के मुकाबिल और रा लाम के मुकाबिल वाक़े है। अब हुरूफ़ असली किसे कहते हैं, हुरूफ़ असली कहते हैं जो वज़न करने में फ़ा आइन लाम के मुकाबिल वाक़े हो, यानी उसके अंदर कोई ज़ायद हर्फ ना हो। फ़ा आइन लाम के मुकाबिल कोई और हर्फ उसके साथ ना हो, उसको हुरूफ़ असली कहते हैं। अब जैसे आपने नसरा के ये नसरा फ़अला के वज़न पर है, और इसमें सारे हुर्फ क्या है, हुरूफ़ असली है, इसमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं है क्योंकि नून फ़ा के मुकाबिल है, स्वाद आइन के मुकाबिल है, और रा ये लाम के मुकाबिल वाक़े है, यानी ये हुरूफ़ असली है, इसके अंदर कोई भी हुर्फ ज़ायद नहीं है। अब है नीचे हुरूफ़ ज़ायद। हुर्फ़ ज़ायद वो हुरूफ़ है जो वज़न करने में फ़ा आइन लाम के मुकाबिल वाक़े ना हो। जैसे अकरमा अफ़अला के वज़न पर है, इसमें अलिफ ज़ायद है, यानी आप देख सकते हैं अकरमा के अंदर अलिफ क्या है, ज़ायद है, और ये अफ़अला के वज़न पर है। हुरूफ़ असली के अंदर बताया गया था जो फ़ा आइन लाम के मुकाबिल वाक़े हो, उसमें कोई और ज़ायद हर्फ ना हो। अब हुरूफ़ ज़ायद क्या है, इसमें फ़ा आइन लाम के मुकाबिल हर्फ क्या है, ज़ायद है। इसके अंदर अकरमा के अंदर हुरूफ़ ज़ायद है, और वो कौन हुरूफ़ है, अलिफ। अलिफ ये क्या है, अकरमा के अंदर ज़ायद है, हुरूफ़ असली के अलावा है अलिफ, तो इसलिए क्या होगा, हुरूफ़ ज़ायद होगा, हुरूफ़ असली नहीं होगा। अब हुरूफ़ असली के एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं, सुलासी और रुबाई, यानी हुरूफ़ असली के एतबार से फ़ेल की दो किस्में हैं। अब वो कौन सी दो किस्में हैं, पहला नंबर है सुलासी और दूसरी है रुबाई। सुलासी वो फ़ेल है जिसमें हुरूफ़ असली 3 हो, जैसे नसर और मदद की उसने, और रुबाई वो फ़ेल है जिसमें हुरूफ़ असली 4 हो, जैसे दहराजा लड़काया उसने। अब सुलासी कहते हैं 3 हरफी फ़ेल को सुलासी कहते हैं, और रुबाई बोलते हैं 4 हरफी फ़ेल को रुबाई कहते हैं।
تو 3 حرفی ہوگا تو کیا ہوگا؟ ثلاثی ہوگا. اور رباعی کہتے ہیں 4 حرفی فعل کو رباعی کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہے ثلاثی کی مثال کے طور پر ہے نصر، یہ 3 حرفی ہے، دیکھ سکتے ہیں نون ہے، صاد ہے اور را ہے، حروف اصلی ہے، 3 حروف ہے. اور رباعی کے اندر 4 حرف ہے، دال ہے، ہا ہے، را ہے اور جیم ہے، یہ دہرجہ. تو 3 حروف والے کو حروف ثلاثی کہتے ہیں اور 4 حروف اصلی کو حروف رباعی کہتے ہیں، حروف اصلی والے حرف کو رباعی کہتے ہیں. تو یہ ہو گئی وزن کے بارے میں بات، حروف اصلی اور حروف زائد اور پھر حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی قسمیں. اب آگے ہے 28واں سبق. پھر حروف اصلی اور حروف زائد کے اعتبار سے ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں، یعنی ثلاثی اور رباعی کی 2 قسمیں ہیں. حروف اصلی اور حروف زائد کے اعتبار سے ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ثلاثی مجرد، نمبر 2 ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. یہ کیا ہے؟ رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، حروف اصلی اور حروف زائد میں سے. حروف اصلی اور حروف زائد کے اعتبار سے رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسم. پہلا نمبر ہے ثلاثی مجرد. اب ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی کسے کہتے ہیں؟ رباعی مجرد کسے کہتے ہیں؟ رباعی مجرد فی کسے کہتے ہیں؟ وہ آگے آ رہی ہے. ثلاثی مجرد وہ ثلاثی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصرہ. اب نصرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نون ہے، صاد ہے، را، یعنی نون فا کے مقابل، صاد عین کے مقابل اور را لام کے مقابل واقع، اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو. اب ہے ثلاثی مزید فی، وہ ثلاثی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف ہو، جیسے اجتنب بروزن افتعل، اس میں الف اور تا زائد ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اجتنب میں الف اور تا یہ کیا ہے؟ حروف زائد ہے. تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، یعنی جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف ہو اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں، اور جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. تو یہ ہو گئی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی تعریف. اب ہے رباعی مجرد. رباعی مجرد وہ رباعی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے دحرج بروزن فعلل، اس میں کوئی زائد حرف نہیں ہے، دونوں لام اصلی ہے. رباعی مجرد کی ہم نے پیچھے اوپر تعریف ابھی پڑھی ہے کہ جو 4 حرفی اس کو رباعی کہتے ہیں. ثلاثی اور رباعی کی تعریف ابھی ہم نے پڑھی. حروف اصلی کے یہاں دیکھ سکتے ہیں رباعی وہ فعل ہے جس میں حروف اصلی 4 ہو، یعنی 4 حروف اصلی ہو، چاروں حروف کیا ہو؟ اصلی ہو، اس کو رباعی کہتے ہیں. اور ثلاثی کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہو. تو اب رباعی مجرد کی تعریف یہاں بتائی گئی ہے جس کے رباعی مجرد وہ رباعی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر میں کوئی زائد حرف نہ ہو. اب دہرجہ، اب اس کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہیے گا کہ دہرجہ کیا ہے، اس میں زائد حرف ہے اور دال زائد ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رباعی کی تعریف ہے رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہو. یہ چاروں حروف کیا ہے؟ اصلی ہے دہرجہ کے اندر. تو فعلل یہ کیا ہے؟ اس میں جو دونوں لام ہے وہ دونوں لام اصلی ہے، یہ زائد حرف نہیں ہے. تو رباعی مجرد کی تعریف کیا ہو گئی؟ جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رباعی مجرد. اور رباعی مجرد فی کسے کہتے ہیں؟ وہ آگے ہے. رباعی مجرد فی وہ رباعی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تدحرج بروزن تفعلل، اس میں تا زائد ہے. پھر ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں آگے ہیں. رباعی مجرد فی، رباعی مجرد فی کہتے ہیں جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر میں کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تدحرج میں یہ تا کیا ہے؟ زائد ہے. اب آج پڑھ لیا ہم نے، کیا پڑھا؟ ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھا. ثلاثی مجرد وہ ثلاثی جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو، اور ثلاثی مزید فی جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو، اور رباعی مجرد جس کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو، اور رباعی مزید فی جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو.
اور اس کی مثالیں پڑھ لی۔ ثلاثی کہتے ہیں جس کے 3 حروف اصلی ہو، اور رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہو، یعنی چاروں حروف اصلی ہو اس کو رباعی، اور جس میں تینوں حروف اصلی ہو اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ اب آگے ہے پھر ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں، یعنی ثلاثی مجرد کی کیا ہے 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مضطرد اور نمبر 2 شاذ۔ اب مضطرد اور شاذ کسے کہتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے۔ مضطرد وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، شاذ وہ ثلاثی مجرد ہے جس کا استعمال کم ہوتا ہے، یعنی صرف کے اندر مضطرد کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے اور شاذ کا تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، لیکن مضطرد کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہے الحاق۔ ثلاثی مجرد میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا کہ وہ رباعی کے ہم وزن ہو جائے، جیسے جلب سے جلبب بروزن دحرج بنایا گیا ہے۔ الحاق کہتے ہیں کسی حرف کو اس لیے بڑھانا کہ وہ رباعی کے بروزن آ سکے، کسی حرف میں کوئی حرف اس لیے بڑھانا کہ وہ رباعی کے وزن پر آ سکے تو اس کو الحاق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیا گیا ہے جلببا، پہلی مثال دیا ہوا ہے جلب سے جلبب بروزن دحرج بنایا گیا ہے۔ تو الحاق کہتے ہیں ایسے حرف کو جو اس لیے بڑھایا گیا ہو تاکہ وہ رباعی کے وزن پر آ سکے۔ اب ہے ملحق یعنی ملا ہوا۔ ملحق وہ کلمہ ہے جس کو حروف بڑھا کر دوسرے کلمہ کے ہم وزن کیا گیا ہو، جیسے جلببتن سے دحرجتن کے ساتھ ملحق ہے۔ ملحق بھی بولتے ہیں ملا ہوا، یعنی وہ کلمہ جس کو حروف بڑھا کر دوسرے کلمہ کے وزن پر لایا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ ہے جلببتن بروزن کیا ہوگا دحرجتن، یہ دحرجتن کے ساتھ کیا ہے جلببتن ملا ہوا ہے، ملحق ہے۔ اب ہے ملحق بھی، وہ اصل کلمہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا گیا ہو، جیسے دحرجتن ملحق بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جلببتن ملایا گیا ہے۔ یہ آپ نے اوپر مثال کے طور پہ ابھی سمجھ لی ہے مثال میں کہ ملحق بھی وہ اصل کلمہ ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا گیا ہو، جیسے دحرجتن ملحق بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جلببتن ملایا گیا ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا ملحق اور ملحق بھی، الحاق، شاذ، مضطرد، رباعی مزید فی، رباعی مجرد، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد، اور پھر کیا پڑھا رباعی، ثلاثی، حروف زائد، حروف اصلی، لام کلمہ، عین کلمہ، فا کلمہ اور وزن۔ یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلے سبق میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر کوئی چیز آپ کو دقت ہو اس سبق کے اندر تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب ضرور دوں گی۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔